الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ آئی بدا چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور آج اس ماہ مبارک کی 7 تاریخ ہے۔ آنے والا مہینہ آقائے کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم فرماتا ہے، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہم ماں کے شکم میں تھے، اللہ نے وہیں ہمارے لیے غذا کا انتظام کیا، اور جب ماں کے شکم سے باہر آئے تو اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری فرما دیں، اور پھر انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے مہیا کر دیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمیں ہاتھ دیے، کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ چلنے کے لیے پیر دیے، کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ سننے کے لیے کان دیے، کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ بولنے کے لیے زبان دی، کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، انگن تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہماری جو سانس اندر چلی گئی، اگر باہر نہ آئے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اندر کی سانس کو باہر نہیں لے جا سکتا، اور جو سانس باہر آ گئی اگر وہ اندر نہ جائے تو دنیا کا کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی وید باہر کی سانس کو اندر نہیں لے جا سکتا۔ اب اگر ہم سانسیں جو ہماری اندر سے باہر، باہر سے اندر جاتی ہیں، اس کا شکریہ ادا کریں تو صرف سانس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو چلنے کے لیے پیر دیے تو آپ کو اس کی نعمت کا اندازہ نہیں۔ کسی لنگڑے سے پوچھیے، وہ بتائے گا پیر کتنی بڑی نعمت ہے۔ پکڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے، لولا نہیں بتائے گا۔ آپ لولے سے پوچھیے، ہاتھ والا نہیں بتائے گا، کسی لولے سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں
اللہ نے دی ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں، لیکن اگر آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں تو کسی اندھے سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہر آدمی نہیں بتا سکتا، جو بیمار رہتا ہے اس سے پوچھیے، وہ بتائے گا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے مہیا فرما دی، مگر ہم اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک پرندہ مرغ ہے، یہ ایک دانہ قطرہ اپنے چونچ میں لیتا ہے تو اس وقت تک اس قطرے آپ کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا جب تک کہ سر اٹھا کر وہ قطرہ دینے والے رب کا وہ شکریہ نہ ادا کر لے۔ ایک چڑیا اپنے گھونسلے سے خالی چونچ لے کر صبح کے وقت باہر نکلتی ہے، سارا دن وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے پیٹ بھرتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو وہ خالی چونچ اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتی ہے۔ کوئی اس کے چونچ میں دانہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جس خدا نے آج ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ خدا کل بھی ہمیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ اپنی نعمتیں تمہارے لیے بڑھا دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے بڑھ جائیں، اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے، تو پھر جس کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملیں، آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیجیے، اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ سب صدقہ ہیں محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا ان کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، جب میں نے کان قریب کیا تو آقا فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت مجھے ہبہ فرما دے۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہو گیا، قبر انور میں انہیں لٹایا گیا تو سرکار کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، میں نے اپنا کان قریب کر کے سنا تو آقا فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آباد کے رہنے والے ہیں، بڑے سچے عاشق رسول ہیں۔ ان کے ہاں انسان جنات تک کے بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا طاق پر آئینہ رکھا اٹھا لاؤ۔ ہر شاگرد کی یہ تمنا تھی کہ استاد کے حکم کی تعمیل میں کروں۔ سب طاق کی طرف دوڑے، کوئی آدھی دور گیا، کوئی کچھ اس سے آگے گیا، کچھ اس سے پیچھے کوئی رہ گیا، مگر ایک شاگرد نے لمبا ہاتھ بڑھایا اور آئینہ اٹھا کر حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے سامنے رکھ دیا۔ حیرت سے شاگردوں نے کہا کہ حضور ہم تو آدھی دور بھی نہیں پہنچ پائے اور ہمارے اس ساتھی کا ہاتھ ایک بیک اتنا لمبا کیسے ہو گیا، کس نے آئینہ اٹھا کر آن کے آن میں آپ کے سامنے رکھ دیا؟ تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا یہ دیکھنے میں تمہاری طرح ہے مگر حقیقت میں یہ تمہارے جیسا نہیں ہے، اللہ نے اسے قوم جن سے بنایا ہے۔
اور اجنہ کو یہ طاقت ہے کہ آنے واحد میں جہاں چاہیں جتنی دور جانا چاہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ یہی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہیں۔ ہر سال ربیع النور کے مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد بڑی شان و شوکت سے منایا کرتے تھے۔ جو لوگ محفل میں آتے انہیں لڈو بنا کے بٹواتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی پہنچ گیا، اس نے کہا مولانا ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، مگر آپ تو بڑے کٹر بدعتی نکلے، کیا صحابہ کرام بھی رسول اللہ کی محفل میلاد منعقد کر کے لڈو بانٹا کرتے تھے؟ تو مولانا نے فرمایا بے مردود، صحابہ تو سرکار کے میلاد کے خوشی میں اپنا سر بانٹا کرتے تھے، میں اگر لڈو بانٹتا ہوں تو تیرے پیٹ میں ایٹھن کیوں ہوتی ہے؟ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ جھالروں اور قمقموں کے ذریعے محفل کو بقعہ نور بنا دیا جائے، مگر علامہ کی محبت ایسی تھی کہ جب وہ محفل میلاد شریف کرتے تو محفل کے چاروں طرف مٹی کے دیے بنا کر اس میں دیسی گھی ڈال کر بتی ڈال کر چراغاں کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب پہنچ گئے، انہوں نے کہا مولانا ایک دو چراغ جلا دیتے روشنی ہو جاتی، مگر یہ اتنے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے فرمایا مولوی صاحب اگر یہ چراغ تمہاری نظر میں ناجائز جل رہے ہیں تو جاؤ جو چراغ غلط ہو اس کو بجھا دو۔ وہ گئے، انہوں نے ایک چراغ کو پھونک ماری، بجھ گیا۔ دوسرے چراغ کو پھونک ماری، بجھا، مگر پہلا بجھا ہوا خود بخود جل اٹھا۔ اب تیسرے کو پھونک ماری، بجھا، دوسرا جل اٹھا۔ چوتھے کو پھونک ماری، بجھا، مگر تیسرا جل اٹھا۔ اب آگے آگے وہ چراغوں کو بجھاتے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے چراغ جلتے جا رہے ہیں۔ آخری چراغ کو پھونک ماری، بجھا، اور بجھنے کے بعد پھر جل گیا، اور اب تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولانا میں نے سنا تھا آپ کے ہاں جنات کے بچے پڑھنے آتے ہیں، آج مشاہدہ کر لیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ نے ان چراغوں پہ جنوں کو متعین کر رکھا ہے، میں آگے آگے چراغ بجھاتا جا رہا ہوں اور یہ جن اسے جلاتے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مولوی صاحب اگر فضل رحمان نے یہ چراغاں اپنے بیٹے کے ولادت کے خوشی میں کیا ہوتا تو تم یقیناً پھونک مار کر بجھا سکتے تھے، مگر فضل رحمان نے یہ چراغ آمنہ کے لال کی ولادت کے خوشی میں کیا ہے، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تم ان چراغوں کو بجھانا چاہتے ہو؟ کان کھول کر سن لو، نور خدا کفر کی حرکت پہ خندتاً پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کے ولادت کی خوشی میں چراغ جلائے گئے، اسے دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب دہلوی فرماتے ہیں ایک سال میلاد شریف کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں تھا، میں نے سوچا کہ جہاں سرکار کی میلاد شریف ہوئی ہے چلو بارہمی شب ہے اس گھر کی زیارت کر لیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں اس مکان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جہاں میرے آقا کی میلاد ہوئی تھی وہاں آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا، اللہ کے رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ پتہ چلا جہاں میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، وہاں فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اور یہی شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں ہر سال میں اپنے آقا کی میلاد شریف کی محفل بڑے دھوم سے کرتا تھا، جو لوگ آتے ان کی بہت اعلیٰ قسم کی ضیافت کرتا تھا۔ ایک سال میلاد شریف کا وقت آ گیا، میں ان کی کوئی ضیافت کا انتظام نہ کر سکا، گھر میں نے تلاش کیا تو تھوڑے سے چنے ملے، میں نے انہی چنوں کو بٹوایا اور محفل میں تقسیم کر دیا، مگر جب بستر پر میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹ بدلتا جا رہا تھا، لبوں پر اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچاور کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ سرکار کی محفل پاک میں جو لوگ آئے ان میلاد شریف میں آنے والوں کو میں کوئی اعلیٰ قسم کی نعمت نہ کھلا سکا، چنے میں نے کھلائے۔ کہتے ہیں آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو نصیبہ بیدار ہو گیا، اور میں نے اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔
دیکھا سرکار کے دامن اطہر میں کچھ موجود ہے۔ جب میں قریب پہنچا تو وہی چنے جو محفل میں تقسیم کیے تھے سرکار کے دامن میں موجود تھے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبدالرحیم، میری محفل میلاد میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے جب میری بارگاہ میں پہنچتا ہے اب میں اسے قبول کرتا ہوں۔ حضرت محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے ہندوستان میں علم حدیث پہنچایا، آج چاہے جس مکتبہ فکر کی درسگاہ کیوں نہ ہو، اگر وہاں حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں تو احسان ہے محقق الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکوٰۃ بھی دی، صدقات و خیرات بھی کیے، مگر اپنے کسی عمل پر مجھے ناز نہیں ہے۔ اگر بھروسہ ہے تو ایک عمل جو ہمارا ربیع الاول کی 12ویں شب میں ہوتا تھا، آقا کی بارگاہ میں محفل میلاد پیش کرتے تھے، اس پر بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میلاد شریف کی محفل کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے حضرات، یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے، جو اس سال کا میلاد النبی کا جشن ہوگا 12 تاریخ کو، وہ 1500 سالہ جشن میلاد ہوگا۔ تو آپ دھوم سے اپنے آقا کی محفل میلاد منائیں اور اپنے آقا کے جشن میلاد میں ہر طریقے سے آپ اہتمام و انتظام کریں، گلیاں سجائیں، شاہراہیں معطر کریں، اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیں، قمقمے لگائیں، اپنی مسجدوں اور مدرسوں کو آراستہ کریں، اور ہر گھر سے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ملک ہندوستان کے بہت سی تنظیموں نے، جس میں نمایاں نام رضا اکیڈمی کا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ اس سال کا یہ 1500 سالانہ جشن میلاد ہے، اور اس جشن میلاد کو خوب دھوم سے منائیے۔ اس لیے جتنے عاشقان رسول ہیں ان سے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کو آراستہ کیجیے، گلی کوچوں کو سنواریے۔ یہ رضولی شریف قطب الاقطاب دستگیر بے کساں حضرت شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق رضولوی کی دھرتی ہے۔ یہاں آپ ایسا مثالی کام کریں کہ پوری دنیا دیکھے اور آقا کریم آپ سے بھرپور طریقے سے راضی ہو جائیں۔ گلیاں سجائیے، محلے سجائیے، ہر گھر میں چراغاں کیجیے۔ سیاسی لیڈروں اور نیتاؤں کے لیے تو آپ نے بہت جھنڈے لگائے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے امتی ہیں جو وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے گھروں کی چھتوں پر عید میلاد النبی کی خوشی میں آپ جھنڈے لگاتے ہیں۔ آپ جھنڈے لگائیے، لنگر کا انتظام کیجیے، انشاءاللہ تبارک تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر رضولی شریف کے جامع مسجد، وہ جامع مسجد جو 700 سال کی پرانی جامع مسجد ہے، جہاں سرکار شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبدالحق رضولوی نے تقریباً 50 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، وہاں سرکار دو عالم کا مبارک شریف ہے۔ انشاءاللہ صبح ٹھیک 9 بجے نعتیہ مقابلے کا ایک پروگرام ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی اور تقریر کا سلسلہ چلے گا۔ ظہر کی اذان کے وقت یہ مبارک سلسلہ ختم ہوگا، پھر انشاءاللہ نماز ظہر ادا ہوگی۔ نماز ظہر کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کی زیارت کرائی جائے گی، اور اس کے بعد شہر حق رضولی شریف کے مسلمانوں کی طرف سے جو لنگر کا انتظام کیا گیا ہے، وہ لنگر بھی آپ کو لنگر رسول کی شکل میں پیش کیا جائے گا، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں۔ بدم میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی یہ 1500 سالہ جشن میلاد کو قبول فرمائے، ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں اپنے گھروں میں ذکر رسول کی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج عید ہر گھر میں
ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کو ایک مخصوص وقت میں نہلا دھلا کے پاکیزہ لباس پہنا کے بٹھائیں اور خود بھی مدینے والے آقا کے دربار میں نعت خوانی پیش کریں، بچوں سے پڑھوائیں اور آخر میں کھڑے ہو کر مدینے والے آقا پر درود و سلام بھیجیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ آج وہابی دیوبندی میرے آقا کے محفل میلاد سے چڑھتے ہیں۔ پڑوسی ملک کے ایک وہابی نے کہا کہ انگوٹھا آپ کا ہے، ناخن آپ کے ہیں، ہونٹ آپ کا ہے، آپ نبی کے نام پر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو چوم لیتے ہیں تو آپ کو ثواب کیسے ملے گا؟ آپ کیسے عاشق رسول بن جائیں گے؟ وہ جاہل کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حاجیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب حج بیت اللہ کے لیے جائیں تو حج بیت اللہ کے لیے جب وہ اللہ کے گھر میں پہنچیں تو پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہونٹوں سے چوما ہے۔ اگر آسانی سے میسر ہو تو جس حجر اسود پر سرکار کے لبھائے مبارک لگے ہیں انہیں ہونٹ لگا کے چومیں، اور اگر آپ اپنے ہونٹوں سے اس پتھر کو نہیں چوم سکتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ وہاں تک پہنچائیں، اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ اب دیکھیے ہاتھ آپ کا ہے، بوسہ آپ دے رہے ہیں، مگر شریعت کہتی ہے کہ حجر اسود کا بوسہ ہو جائے گا، اور شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے کوئی لکڑی آپ وہاں تک پہنچائیں، اس لکڑی کو چوم لیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھائیے اور پھر اسی اپنے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لیجئے۔ اس طریقے سے آپ کو حجر اسود کا بوسہ حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ عید میلاد النبی کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے اس میں خوب دھوم سے اپنے آقا کی محفل میلاد کیجئے۔ ایک بدبخت وہابی نے کہا کہ کب تک آخر میلاد کرتے رہو گے؟ ایک زمانہ تھا سرکار آئے چلے گئے تو اب تو وفات کا آپ کو جشن منانا، غم منانا چاہیے، مگر میلاد کے خوشی منا رہے ہو۔ ہم نے کہا تعجب ہے، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وفات کا غم 3 دن سے زیادہ کسی کو منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر بیوی ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت کے گزارے گی، لیکن اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، پوری زندگی شکریہ ادا کرتے رہو، اللہ اسے قبول فرما لے گا۔ اور تم خالی یہ 1400 سال میں پریشان ہو، ہمارا تو اعلان یہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کے دوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، جنت الفردوس کے دل میں تمنا ہے اگر دھوم سے مل کر مناؤ عید میلاد النبی۔ شہر اقردولی شریف کی جامع مسجد میں نعتیہ مقابلہ اور بدم محفل میلاد شریف، مبارک شریف کی زیارت اور لنگر رسول کا سارا اہتمام عزیز مکرم حافظ و قاری مولانا محمد زاہد رضا نوری ثقافی جو جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس جشن میں شریک ہونا چاہیں وہ حضرت مولانا حافظ و قاری محمد زاہد رضا صاحب نوری ثقافی خطیب و امام جامع مسجد اردولی شریف سے رابطہ کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔